بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 212۔ آج کے سبق کا عنوان ہے واو کے مطلق جمع ہونے پر اشکال، حصہ دوم۔ یہ بحث ہو گئی تھی کہ واو جمع کے لیے، مطلق جمع کے لیے اس میں ترتیب یا قران کے لیے نہیں ہے، لیکن بعض حضرات کو یہ وہم ہوا ہے، بعض حضرات یہ اشکال کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بعض عبارتوں یا بعض مسائل کے نتائج سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ واو کو ترتیب کے لیے بناتے ہیں، اس طرح صاحبین اس کو قران کے لیے بناتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلا اشکال پچھلے سبق میں گزر چکا تھا، اس کا جواب دیا ہے۔ آج کے سبق میں مصنف ایک اور مسئلہ ذکر کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واو ترتیب کے لیے ہے، اور تو اس کا جواب پھر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ إِذَا تَزَوَّجَ عَمَتَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُمَا ثُمَّ أَعْتَقَهُمَا الْمَوْلَى مَعًا صَحَّ نِكَاحُهُمَا وبكلامين منفصلين، أي قال أعتقت هذه ثم قال للأخرى بعد زمان أعتقت هذه، أو بحرف العطف أي قال أعتقت هذه وهذه، بطل نكاح الثانية فجعلتموه للترتيب. هكذا وضع المسألة في أصول شمس الأئمة. وأما فخر الإسلام رحمه الله تعالى فقد وضع المسألة هكذا: زوج رجل أمتين من رجل بغير إذن مولاهما وبغير إذن الزوج، فقوله بغير إذن الزوج لا حاجة إلى التأكيد به، وعلى تقدير أن يقيد به لا بد أن يقبل نكاح فضولي آخر من قبل الزوج، إذ لا يجوز أن يتولى الفضولي الواحد طرفي النكاح. وقد قيد في الحواشي كون نكاح الأمتين بعقد واحد اتباعا لوزن المسألة في الجامع الكبير، ولا حاجة لنا إلى التقييد به، إذا البحث الذي نحن بصدده لا يختلف بكونه بعقد واحد أو بعقدين. وفي الجامع الكبير قيد المسألة بعقد واحد لأنه نظم كثيرا من المسائل في سلك واحد، وبعض تلك المسائل يختلف حكمه بالعقد الواحد وبعقدين، كما إذا كان نكاح الأمتين برضا المولى وبرضاهما دون رضا الزوج، فإن هذه المسألة يختلف بالعقد الواحد وبعقدين، فلأجل هذا الغرض قيد بعقد واحد. وإن أردت معرفة تفاصيله فعليك بمطالعة الجامع الكبير. فإن قيل، اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ اذا تزوج عمتین، کسی شخص نے دو باندیوں کا نکاح کرایا ان کے مولا کی اجازت کے بغیر، پھر مولا نے ان کو آزاد کیا، تو ان دونوں کا نکاح صحیح ہو جائے گا، اور کلامین منفصلین کے ساتھ کیا ہو، یعنی کہا ہو کہ میں نے اس کو آزاد کیا، پھر کہا دوسرے کو کہ ایک زمانے کے بعد کہ میں نے اس کو آزاد کیا، یا حرف عطف کے ساتھ آزاد کیا، کہا میں نے اس کو آزاد کیا اور اس کو آزاد کیا، تو دوسرے کا نکاح باطل ہو جائے گا۔ تو تم نے اس واو کو ترتیب کے لیے بنایا ہے۔ مسئلے کی جو وضع ہے اصول شمس الائمہ میں اس طرح ہے، اور فخر الاسلام رحمہ اللہ نے مسئلے کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے دو باندیوں کا نکاح دوسرے شخص سے ان کے مولا کی اجازت کے بغیر کیا، اور زوج کے اجازت کے بغیر بھی کیا، تو اس کا قول بغیر اذن زوج، اس کی قید کی ضرورت نہیں ہے، اور اس تقدیر پر کہ اس کے ساتھ اگر مقید کیا جائے تو پھر یہ بات ضروری ہے کہ اس نکاح کو قبول کرے ایک اور فضولی زوج کی طرف سے، کیونکہ ایک شخص، ایک فضولی وہ نکاح کے دو طرفوں کا متولی نہیں بن سکتا۔ اور بعض حواشی میں اس کو مقید کیا ہے کہ دونوں امتین کا نکاح عقد واحد میں بھی ہو۔ اس میں انہوں نے اتباع کی ہے اس مسئلے کی وضع کی جامع کبیر میں جس طرح ہے، اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی قید کی طرف، کیونکہ ہم جس بحث کے درپے ہیں اس کا ایک عقد یا دو عقد سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے، کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ اور جامع کبیر میں مسئلے کو ایک عقد کے ساتھ مقید کیا ہے، کیونکہ انہوں نے
بہت سارے مسائل کو ایک لڑی میں پرویا ہے، اور ان مسائل میں سے بعض کا حکم عقد واحد یا عقدین کے ساتھ مختلف ہوتا تھا اس وجہ سے، جیسے کہ مثلا دو باندیوں کا نکاح کیا مولا کی اجازت سے، اور ان دونوں کی اجازت سے لیکن زوج کی اجازت کے بغیر، تو یہ مسئلہ عقد واحد اور عقدین کی وجہ سے مختلف ہوگا۔ اس غرض کی وجہ سے عقد واحد کے ساتھ مقید کیا تھا، اور اگر آپ اس مسائل کی تفصیل کو پہچاننا چاہتے ہیں مزید تو جامع کبیر کا مطالعہ کریں۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو یہاں ذکر کیا ہے لیکن اس کا جواب نہیں دیا۔ یہاں سے 3 اشکال مصنف ذکر کر رہے ہیں، اور پہلے 3 اشکالوں کو ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد اس کا جواب دیں گے کہ ہم نے یہاں واو کو ترتیب کے لیے نہیں بنایا بلکہ اصل مسئلہ کیا تھا۔ اشکال یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے 2 باندیوں سے نکاح کیا، اور باندیوں کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ باندیوں کا نکاح ان کے مولا کی اجازت پر موقوف ہے۔ تو 2 باندیوں کے ساتھ کسی نے نکاح کیا تھا مولا کی اجازت کے بغیر، پھر مولا نے ان دونوں کو اکٹھے آزاد کیا، تو دونوں کا نکاح صحیح ہو جائے گا۔ اس میں اشکال مقصود نہیں ہے، پہلے اس کو بیان کیا تاکہ جو اصل اشکال کی جگہ ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ 3 صورتیں اس مسئلے میں، ایک یہ ہے کہ 2 باندیوں کے ساتھ نکاح کیا اور مولا کی اجازت کے بغیر مولا نے دونوں کو اکٹھے آزاد کیا، تو اس صورت میں دونوں کا نکاح صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر مولا نے دونوں کو اکٹھے آزاد نہیں کیا بلکہ منفصل کلام کے ساتھ کیا، مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک کو آزاد کیا اور پھر کئی دن کے بعد، 2 دن کے بعد، ایک زمانے کے بعد دوسرے کو آزاد کیا، تو اس صورت میں دوسرے کا جو نکاح ہے وہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ پہلے کے ساتھ جب اس نے دونوں کے ساتھ اکٹھے نکاح کیا تھا، اور جب پہلے کو آزاد کیا تو اس کا نکاح تو ہو جائے گا، اور وہ آزاد عورت ہے، اور دوسری جو ہے وہ باندی ہے، وہ ابھی آزاد نہیں کیا، تو اس میں باندی کا نکاح اس کے اوپر لازم آ جائے گا آزاد کے اوپر۔ یہ آگے جا کے ترتیب جب جواب ذکر کریں گے تو وہاں یہ ذکر کریں گے۔ تو یہاں معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ کلام منفصلین کا آپ حکم یہ بتا رہے کہ اس صورت میں دوسرے کا نکاح باطل ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے تیسری صورت اختیار کی، اور وہ یہ ہے کہ اس آقا نے ان دونوں کو آزاد کیا اور دونوں کو واو حرف عطف کے ساتھ آزاد کیا، یعنی یہ کہا آتق تو حاجی و حاجی، تو اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی یہ دوسری جو باندی ہے اس کا نکاح باطل ہو جائے گا۔ تو گویا آپ نے اس کو ترتیب کے لیے بنایا ہے، جس طرح کہ کلام منفصلین کا آپ نے حکم بیان کیا ہے کہ دوسرے کا نکاح باطل ہو جائے گا، اس طرح واو حرف عطف کا بھی آپ نے حکم یہ بیان کیا کہ اس میں نکاح باطل ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک واو ترتیب کے لیے ہے۔ یہاں تک تو اشکال کی تشریح ہو گئی، لیکن اب اس کے بعد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی منفرد بیس بیان فرماتے ہیں اور فوائد سے مالا مال ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو بعض کتابوں میں ایک اور انداز میں ذکر کیا ہے، بعض کتابوں میں ایک اور انداز میں ذکر کیا ہے، تو اس سے بعض اوہام پیدا ہوتے ہیں، تو اس کو بھی ضمن میں حل کر دیا ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر ہم نے جو طرز ذکر کی ہے، یہ اصول شمس الائمہ سے ہم نے یہ ترتیب ذکر کی ہے۔ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو ایک اور انداز میں ذکر کیا ہے، اسی طرح بزدوی کے حواشی میں اس کو ایک اور انداز میں ذکر کیا ہے، تو سب کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ اصولی فخر الاسلام بزدوی میں اس مسئلے کو اس طریقے سے نقل کیا ہے، یعنی اس مسئلے کو تھوڑا سا اور بھی پیچیدہ بنایا ہے، حالانکہ اس کی پیچیدہ بنانے کی ضرورت نہیں، بس اس کو ایسی سادہ طریقے سے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ایک شخص نے 2 باندیوں کے ساتھ اس کے مولا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، لیکن اصولی فخر الاسلام بزدوی میں اس طرح اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے 2 باندیوں کی ایک اور شخص کے ساتھ نکاح کرایا، یعنی ایک فضولی نے دوسرے کا نکاح کرایا، اور اس میں مولا کی بھی اجازت نہیں تھی اور زوج کی بھی اجازت نہیں تھی، تو مطلب
اس مسئلے کو تھوڑا سا اور بھی عجیب بنایا ہے. تو اس میں بغیر زوج تو یہاں علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ اس پر اس کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ اس میں جو بغیر اذن زوج کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح کے اوپر شمس الائمہ کی طرف سے جو تشریح کی تھی کہ خود ایک بندے نے دو باندیوں کے ساتھ نکاح کیا، تو یہ بھی کافی ہے ہمارے اس اشکال کی تشریح کے لیے اور ہمارے اس مسئلے کی توضیح کے لیے. اس میں جو زوج ہے اس کی اجازت کو یعنی اس کا اجازت نہ عدم اجازت کو ذکر کرنا یہ ضروری نہیں ہے. اور اگر ہم اس کو یعنی اس قید کو ذکر بھی کر دیں تو پھر اس میں اس مسئلے کو درست کرنے کے لیے تھوڑی سی یہ بات بھی ضروری پیش نظر ہونا چاہیے کہ جو بندہ قبول کرے گا وہ ایک اور فضولی ہوگا. زوج کی طرف سے جو قبول کرے گا وہ ایک اور فضولی ہوگا. مطلب باندیوں کی طرف سے ایک فضولی ہے اور زوج کی طرف سے الگ فضولی ہے. ایک الگ الگ فضولی کا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایک فضولی ایک اصولی بات ہے کہ ایک فضولی نکاح کے دو طرفوں کا مالک نہیں ہو سکتا ہے. فضولی اس کو کہتے ہیں جس کو کسی نے اجازت نہ دیا ہو اور وہ اپنی طرف سے کسی کا کوئی فعل کرے. تو اب ایک شخص ہے وہ اگر ایک طرف سے کسی کا نکاح کراتا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ دونوں طرف سے فضولی بنتا ہے اور وہ نکاح کراتا ہے تو یہ پھر جائز نہیں ہوگا. یہ ایک دوسری تشریح ہو گئی. تیسری تشریح یعنی بعض حواشی میں اس کو اس طرح اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ نکاح امتین عقد واحد میں بھی ہونا اس کو ذکر کیا ہے، تو کہ دونوں عقد واحد میں ہو، جبکہ اوپر جو دو کتابیں اس میں عقد واحد کی شرط نہیں ہے. تو اس کی وجہ علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو عقد واحد کی شرط لگائی ہے وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس مسئلے کو ایک اور پس منظر میں ذکر کیا ہے. جامع کبیر میں اس مسئلے کو ایک اور پس منظر میں ذکر کیا گیا تھا، اور وہاں چونکہ عقد واحد میں ہونا اور دو عقدوں میں ہونے کی وجہ سے فرق پڑتا تھا، اس لیے وہاں اس بات کی شرط لگائی گئی ہے. لیکن ہمارے جو زیر بحث مسئلے میں اس میں عقد واحد اور عقد ثانی عقدین اس سے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ عقد یعنی ضروری نہیں ہے. ولا حاجت علیہ تقید بھی ہے، ہمیں اس کی تقید کی ضرورت ہے کیونکہ ہم جس بیس کے در پہ ہے اس کا عقد واحد یا عقدین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جامع کبیر میں اس کو عقد واحد کے ساتھ اس لیے مقید کیا ہے کہ انہوں نے تو بہت زیادہ مسائل کو ایک لڑی میں پرویا ہے، اور بعض مسائل کا حکم عقد واحد کی وجہ سے مختلف ہو رہا تھا اور بعض کا عقدین کی وجہ سے مختلف ہو رہا تھا. اس کی ایک صورت بھی بیان کی ہے کہ مثلا دو باندیوں کا نکاح کرے مولا کی اجازت سے اور ان دونوں کی اجازت سے، لیکن زوج کی اجازت نہ ہو. یعنی ان کی بھی اجازت ہے، مولا کی بھی اجازت ہے، لیکن تو اس مسئلے کا عقد واحد میں اور عقدین میں ہونا سے فرق پڑتا ہے. تو اس غرض کے لیے مصنف نے عقد واحد کی یعنی بعض کتاب حواشی میں عقد واحد کو مقید کیا ہے، لیکن ہمارے اس مسئلے میں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے عقد واحد سے، لہذا عقد واحد کے قید کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ اس کی تفاصیل کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ جامع کبیر کا مطالعہ کریں. جامع کبیر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس سبق سے یہ معلوم ہوا کہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی کافی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا اور وہ ایک مسئلے کو کئی جگہ پہ انہوں نے دیکھا تھا، اور اس میں جو فروق ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی. بہرحال ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اصول ہم نے یہ بیان کیا کہ واو مطلق جمع کے لیے ہے، لیکن اس پر اشکال ہوتا ہے کہ احناف بعض جگہوں میں واو کی صورت میں اس طرح فیصلہ یا عمل کرتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک واو ترتیب کے لیے ہے. تو اس سلسلے میں تین اشکالات، تین مسائل صدر شریعہ رحمۃ اللہ ذکر کر رہے ہیں. ایک مسئلہ آج کے سبق میں ذکر کیا، انشاءاللہ اس کا جواب آگے آ جائے گا. اور ہم نے اختصار کے ساتھ ذکر بھی کیا ہے کہ جو واو کی صورت میں ہم دوسرے کا نکاح ناجائز قرار دیتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جب
پہلے کو اس نے آزاد کیا تو اس کا نکاح منعقد ہو گیا، اور دوسرے کے لیے پھر محل باقی نہیں رہا، اس لیے کہ دوسرا جو ہے وہ باندی ہے اور پہلے حرہ ہے، تو باندی کا نکاح حرہ پر درست نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا محل باقی نہیں رہا، لہٰذا اس کا نکاح اس وجہ سے درست نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے واو کو ترتیب کے لیے بنایا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل جب جوابات ذکر کریں گے اس میں آ جائے گی۔